بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن اس میں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مشورہ لیا تھا۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس مشورہ لینے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اس بات سے انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اس طرح کے سوالاتوں کا جواب اور ان سے جڑے چند اہم نکات آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی۔ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے آخر تک ضرور دیکھنا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعہ کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعہ کا تعلق دو عظیم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناوافق ہوگا؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بزرگیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسی مصائب جھیلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرما دیا، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی ابتدا کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسے مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ جب آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدنیتی سے دست درازی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شیل کر دیے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور حاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پیش کی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر ملک شام میں جا کر سکون اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے وطن مبارک سے ایک حسین و جمیل بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹوں دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم، اپنی نسل کو پورا کرو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ کیا یہ خواب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو
یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات میں بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم الخر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے قبل کہ آپ اس حکم کی تعمیل کرتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقع شان نبوی کا مظہر عتم اور ایک بین روشن علامت ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم یوں بیان کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صفات آیت نمبر 102۔ ناظرین، اب چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے؟ اور کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحب زادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ مشورہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمانی جذبہ اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحب زادے سے مشورہ اس لیے لیا تھا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے بھی ظاہر کروا دے۔ اب دوسرے نقطے پر چلیے۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نہ خواستہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکم خدا بندی میں شرعی اعراض ورو گردانے لازم ہوتی، لہذا آپ نے اس کو حکم خدا بندی میں پیش نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا۔ تیسرا نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بصیرت و فراست کا جائزہ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سن کر فرمایا کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاندان نبوت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب بھی وہی الہ ہوتا ہے، اس لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح حالت نوم میں بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ اللہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح کتاب کی شکل میں وحی نازل آتی ہے اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی آتی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ والد محترم کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کا بھرپور تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ پڑھا کر اپنے نفس پر اعتماد نہ کر کے مشیت الہ پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر دینی اور دنیاوی معاملہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پانچواں نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں
ایک اور بڑی بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ صبر کرنے والے تو بہت ہیں، انہی میں سے میں بھی ایک ہوں۔ یہ دراصل آپ کی غایت و تواضع کی بات ہے۔ مقام عبرت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت یہ جواب دیا تھا، اس وقت آپ کی عمر صرف 13 برس کی تھی۔ اللہ اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کی سلامتی تباہ کی بین دلیل ہے۔ ہمیں اس جواب سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اسی طرح رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر جب تک اس کے اندر یہ جذبہ کار فرمانا نہ ہو وہ حقیقی معنی میں قربانی کرے۔ غرض یہ کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خالق و حقیقی کی محبت میں ہمہ وقت اس کے احکام کی اطاعت کے لیے تیار رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کے ذریعے ہمارا پیغام بآسانی ان تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔